السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے برے صغیر کے دادا ہی میں جب یہ کہتا ہوں نا تو ایک اقلیت ہے جس کو بڑی آگ لگتی ہے, لیکن پھر شیان دادا بھی ہیں, ٹھیک ہے, ڈپٹی بھی ہے آپ کا, تو ہمیں تو پھر لطف لینے دینا, لطف, یہی ہماری زندگی کو لطف ہے. دادا ایک میں بڑا پریشان ہوں, آپ سے سوال کا آغاز یہ کروں گا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی بہت ہی ڈرامیٹک سین کے اندر اور بڑی خبر بنی, لیکن عمران خان کی ملاقات پہ پابندی لگی اور سکتہ طاری ہے, کیا وجہ؟ ہاں, کوئی بھی بات نہیں کر رہا نا جی, نہ ان کی ہمشیرگان, نہ ان کے متاثرین, جی, ٹھیک ہے, کوئی بھی, نہ ان کے بچگان, ایون وہ جو انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی تھی, ہاں جی, وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک انٹرنل ہے, ایک ایکسٹرنل ہے, اور دونوں باہم جڑے ہوئے بھی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. ایکسٹرنل تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک سینیٹر نے ایک ریزولوشن پریزنٹ کیا, ابھی ٹیبل کیا ہے سینٹ کے اندر, کہ فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کے اوپر پابندی لگائی جائے. اچھا, ٹھیک ہے, یا ان کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے, یا وہ کیا جائے, یا انہیں امریکہ میں ویلکم نہ کیا جائے. اس کے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر بہت سارا پروپیگنڈا کیا, نریٹو بنایا, پھر انہوں نے اس کے اوپر لابنگ کی, ملینز آف ڈالر بڑھایا, ٹھیک ہے, خرچ کیا. اب آپ نے یہاں سے غور سے بات سننی, ٹھیک ہے جی. انڈیا کا ٹارگٹ بھی حافظ صاحب کی ذات تھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو عمران احمد خان نیازی اور اس کے متاثرین اوورسیز یا انڈر سیز, میرا مطلب ہے کہ اب شہزاد اکبر کو آپ انڈر سیز تو کہہ سکتے ہیں نا یار. اچھا جی, اب سمجھ گیا میں, ٹھیک ہے, اوورسیز اینڈ انڈر سیز, ٹھیک ہے نا. اب انڈر سی, اوورسیز یا ان ہاؤس جو تھے ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک تھے, دونوں کا ایک مشترکہ ٹارگٹ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ذات تھی حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کی. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس کو مشترکہ جو کوئنسائڈ کر رہی تھی نا واردات, میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یار انڈیا نے بھی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, عمران خان, نواز شریف, شہباز, باقی سب کو فارغ کر دیا, ٹھیک ہے. وہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا حافظ صاحب کے اوپر فوکس کر رہا ہے. ادھر سے جو افغانڈو آئیڈیز آ رہی ہیں وہ بھی حافظ صاحب کے اوپر فوکس کر رہی ہیں. ادھر سے امریکہ میں جو لابنگ ہو رہی ہے وہ بھی حافظ صاحب کے اوپر فوکس کر رہی ہے جی. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حالیہ دنوں کے اندر جو بھی ٹویٹس آئی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے, مبینہ طور پہ جو ان کا ہے, اس سے جو ٹویٹس آئی ہیں اس میں پہلا پہرے کے اندر حافظ صاحب گالیوں سے کم کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایسا کنٹینٹ ہوتا تھا کہ جس کو ان کے اپنے لوگ بھی اپنے ولاگز کے اندر ریپروڈیوس نہیں کر پا رہے تھے. جی, اتنا فلدی کنٹینٹ تھا, ٹھیک ہے, مطلب ننگی گالیاں سن نا یار. جی جی ایگزیکٹلی جی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو فوکس تھا یہ بنیادی طور پہ وہ بدلا تھا 5 مئی والا نا, ٹھیک ہے, اوکے, وہ بدلہ لینا چاہ رہا تھا. انڈیا جس کو شکست ہوئی تھی وہ والا بدلہ چاہ رہا تھا. اوکے, تو پھر جناب اچھا, ایک طرف تو یہ واردات یہ ڈال رہے تھے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف نا سردار ایاز صادق صاحب سے جا کے ملے 3 لوگ, ٹھیک ہے, اچکزئی صاحب, محمود اچکزئی, ٹھیک ہے, علامہ ناصر عباس, اور جناب یہ جو ہیں حضرت قبلہ اپنا جان, وہ جو گوہر جان, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیرسٹر گوہر جان جو ہیں وہ جا کے یہ تینوں ان سے ملے, منت اللہ کی, پاؤں کو ہاتھ لگایا, گھٹنوں کو چھوا کہ بھائی جان ہماری بڑی بےزتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر 2 ٹکے کا کارکن اٹھ کے ہمیں گالیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کم از کم ہماری ملاقات کروا دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو پارلیمنٹری پلیٹ فارم کے اوپر جا کے آپس میں بٹھا دیتے ہیں, آپ مسلم لیگ نون آپس میں طے کر لیں اور پھر اس کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ایز اے جیسچر آف گڈ ول نا, کہ چلیں جناب اگر آپ, انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے, بس آپ ہمیں ملاقات کروا دیں, ہم ملاقات میں ان سے ڈائریکشن لے لیتے. ٹھیک ہے, ایز اے جیسچر آف گڈ ول جو ہے ان وائلیشن آف دا جیل مینول ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے, جو خان صاحب کی ملاقات منگل اور جمعرات کو طے کی گئی تھی, وہ ملاقات ایک مقدمے کی سماعت کے دوران طے کی گئی تھی. اوکے, ٹھیک ہے. اس مقدمے کی سماعت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو عدالت کی ڈائریکشنیں تو اس مقدمے کے حوالے سے تھی نا, تو مقدمے کی سماعت ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے, وہ ملاقات بھی ختم ہو جانی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, وہ جو جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے جیل مینول کا ایک بنیادی اصول جو تھا, میرے خیال 161 ہے یا 154 ہے, وہ معطل کر کے تو ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی اجازت دے دی تھی. اچھا, چونکہ وہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا, ڈویژن بینچ کے پاس گیا جس میں 2 ججز بیٹھتے ہیں, اس نے اس کو مسترد کر دیا, تو اب دوبارہ وہ پابندی ان ایکشن ہو گئی. تو اس قانون کی خلاف ورزی میں حکومت نے ایز اے جیسچر آف گڈ ول کہا کہ ٹھیک ہے ہمشیرہ مل لیں. ٹھیک ہے, تو آگے سے پی ٹی آئی نہیں کہا کہ وہ تو دونوں ہمشیرگان تو کافی زیادہ پولیٹیکل ہیں اور کنٹروورشل ہیں, تو پھر ایسی ہمشیرہ جو نسبتاً اے پولیٹیکل, ٹھیک ہے, اس کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اچھا, اور ساتھ میں سلمان صفدر صاحب 2 لوگ گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور دونوں نے جا کے وہاں پہ ملاقات کی. وہ جو ہمشیرہ ہیں اے پولیٹیکل اپنا عظما خان, وہ باہر نکلی اور انہوں نے صرف اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں بات کی اور چلی گئیں. ہماری اطلاع ہے کہ وہاں سے وہ علیمہ باجی کے پاس پہنچی. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ نورین باجی اور علیمہ باجی اور عظما باجی نے بیٹھ کے, باجیوں نے تینوں نے میٹنگ کی. ٹھیک ہے, اور پھر آگے انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی گئی یوٹیوبرز کو. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, پھر انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی گئی اور پھر وہ زہرناک آیا بیانیہ, جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے, ایک طرف آ کے ہمارے پاؤں پڑتے ہو اور دوسری طرف آپ اسے گالیاں سے نہیں روکتے ہو, تو آپ کل کو جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے کہ اب آپ کے خلاف بکواس نہیں ہوگی, وہ کمٹمنٹ کہاں ہے؟ عدیل بھائی, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ زبان پہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنے دوست کو زبان دے دی. ہاں جی, زبان ہوگی بس. ٹھیک ہے یار, رشتے ہوتے ہیں زبان کے اوپر, کاروبار ہوتے ہیں اربوں روپے کے روزانہ. یہ جوڑیا بازار, یہ اکبری منڈی, یہ گوال منڈی پنڈی, یہاں پہ آپ چلے جائیں کروڑوں روپے کا لین دین زبان پہ ہو رہا ہے. واہ. ٹھیک ہے, آپ اس زبان کا اگر پاس نہیں رکھ سکتے تو بھائی جان پھر آپ اس منڈی کے اندر بیٹھ کے کاروبار نہیں کر سکتے, جس کو آپ سیاست کی منڈی کہتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, پھر آپ نگلے ہیں, جی, آپ جھوٹے ہیں, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے. جی, ٹھیک ہے. جو یہ باتیں لے کے چل رہے تھے نا, اس کے حوالے سے وہ ہم الگ سے اس میں کس دن بات کریں گے, اور ہم نے کی بھی ہے. یہ جو باتیں لے کے چل رہے تھے نا کہ جناب یہ ہو گیا, فلانے نے فلانے کا گریبان پکڑ لیا, یہ کر لیا, یہ سب فضول اور جھوٹ تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو مسائل تھے وہ ہم یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے قومی مفاد کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ ٹیکنیکل نوعیت کی چیزیں تھیں, اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ تکنیکی نوعیت کی چیزیں تھیں اور ان کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے جس طرح بات کا بتنگڑ بنایا تو بہت سارے ایسے لوگ جو جن کا خیال تھا کہ یار وہ چھوڑے نا, جب وہ ہو جائے گا یار وہ سمجھ جائیں گے, ان کی بھی رائے بدلی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دادا, اس کے اندر میں ایک چیز پوچھوں گا, کیونکہ آپ باڈی لینگویج کو بھی بہت بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. جب عظما صاحبہ باہر نکلی تو پہلے تو وہ کوئی بیان دینا چاہ نہیں رہی تھیں, لیکن انہوں نے صحت کے حوالے سے بیان دیا. لیکن کیا ان کی زبان ساتھ دے رہی تھی؟ کیونکہ دیکھیے
ان کے ذہن میں جو کچھ تھا اور انہیں جو کچھ وہاں سے وہ باقاعدہ بریفنگ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, فلاں کو یہ کہنا ہے, فلاں کو یہ کہنا ہے, ٹھیک فلاں ہے, کو یہ ٹھیک ہے. کہنا ہے. بلکہ آپ اگر فرمائش کرتے تو ہم وہ کنورسیشن بھی لے آتے جو کہ ہمیں وہاں سے بتائی احباب نے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کے پاس نہیں تھی جو ہمارے پاس تھی, ہم نے صرف اس کو انجوائے کیا. انجوائے, ہاں جی. اور وہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ عمران خان صاحب ڈسٹرب ہیں. جی دادا, میں اسی میں آپ سے جو امپورٹنٹ چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عظمیٰ صاحبہ جب باہر آئیں تو وہ کہاں پر ان کو بریفنگ, ان کو ایک تو ان کے اوپر وہ برڈن تھا بریفنگ کا نا, جو انفارمیشن میں نے جا کے آگے دینی ہے, ٹھیک ہے, دینی ہے, اور ساتھ میں اس کمٹمنٹ کا کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. تو اب دیکھیے کہ وہ چہرے کے اوپر ہلکی سی جھنجھلاہٹ بھی تھی. دادا وہ کوئی اس وجہ سے تو نہیں تھی کیونکہ فلموں میں نا جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ولن پہ غالب آتا ہے, اس کو جتنی مرضی اس کی ساری ہڈیاں جسم کی ٹوٹ جائے نا تو ایک دم وہ کھڑا ہوتا ہے, سانس لیتا ہے ایسے ایسے دھیم تانا نا 303 کی 10 گولیاں کھا کے, اور اس کے بعد وہ سارا پھر وہاں پر ہیرو رہتا ہے. ہیرو کو نہ کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ برانڈنگ کے امیج میں عمران خان صاحب کی اصل کنڈیشن آگے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اسپیسیفکلی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر تو میرے خیال سے اس سے اچھی نہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی نا کرنے کے لیے. اگر کوئی اور وہ بات کرتے تو وہ پولیٹیکل ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, تو محترمہ نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور کمٹمنٹ کو بھی بچانے کی کوشش کی. اس کے اوپر جو بلڈوزر چلایا ہے, جو ایکسٹرا ویٹر چلایا ہے, وہ چلایا ہے بڑی باجیوں نے جب وہ کٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جبران الیاس نے کیا نشر کرنا, صدیق جان نے کیا دینا ہے, صدیق جان نے کیا دینا, اپنا اس نے جبران الیاس نے کیا کرنا ہے, اور یہ جو لندن والے ہیں, ہاں شہزاد اکبر نے یا انہوں نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, عمران ریاض وغیرہ. اچھا دادا, اس میں سب سے بڑی بریکنگ نیوز کھائی گئی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سب سے بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی, لیکن بات کوئی نہیں کر رہا اس وقت تک, نہیں کر رہا. لیکن سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہ ایک اجازت اور بھی ملی تھی ملاقات کی خان صاحب کے ساتھ. وہ جو بی بی صاحبہ ہیں, بشرا بی بی صاحبہ, ان کی بھی بیٹی گئی ہیں ملنے کے لیے, سنا ہے. نہیں وہ تو ریگولر جاتی رہتی. اچھا ٹھیک ہے, وہ ریگولر جاتی رہتی ہیں, کوئی پابندی نہیں, اور وہ بولتے ہی تب ہیں جب ان ملاقاتوں پہ پابندی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ان کے متاثرین کے ان کو ڈیتھ سیل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے, جیسے کہ زلفی بخاری نے دہرایا. جی ٹھیک ہے, جی وہ کب کہتے ہیں, یہ آپ انڈیکیٹر اپنے جیب میں ڈال لیں. ٹھیک ہے, جس وقت ان کے فالوور اور متاثرین یہ کہنا شروع کر دیں کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل کے اندر, ٹھیک ہے, وہ منتقل کر دیا گیا ہے, تو محبوب میرے تیرے بنا تو میرے لیے دنیا جہنم ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ والی ملاقات شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ والی آہ بکا ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دادا میں آخری سوال کی طرف آؤں گا ذرا. دادا ایک وہ جو فاتح ہند کا لقب دیا آپ نے, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں دلوں کے فیلڈ مارشل فاتح ہند, اور ایک نوٹیفیکیشن ہوا اور پاکستان کی نسلیں صبر گئیں. ایک نے تو برباد کی تھی نا 18 میں, لیکن نسلیں صبر گئیں, مزہ آ گیا. صبرنے کا پروسیس آہستہ آہستہ چلا, لیکن سکون آ گیا, پاکستان ریلیکس اصل میں پروگریسو موڈ کے اندر آ گیا. تو اس دوران کچھ لوگ تھے جن میں دیگر صحافی بھی تھے, انفلوئنسرز بھی تھے, جو پچ کے دونوں طرف بیٹنگ کرتے تھے. کبھی ادھر سے بیٹنگ کرتے تھے, کبھی ادھر سے آ کے بیٹنگ کرتے تھے. انہوں نے نا آخری دنوں میں یہ نوٹیفیکیشن سے پہلے بہت بہت بڑی باتیں کری پاکستان میں بیٹھ کے, بڑی بڑی خطرناک ٹونٹیں لگائی ہوئی, پٹھان آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. ان کا کیا کرے گا, یہ ریاست کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی ان کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ریاست نے ہلکا سا انڈیکیٹ کیا ہے, یہ جو عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو باہر سے منگوایا ہے, اور پچھلی دفعہ ہم نے اپنے ولاگ میں تذکرہ بھی کیا تھا, یہ ریاست کی اسی نیت کی نشاندہی کرتا ہے, اسی انٹینٹ کی نشاندہی کرتا ہے. دادا ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک صحافی ہیں, ٹھیک ہے, ایک چینل کے اندر ہوتے ہیں, تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا, وہ آج کل نا کچھ لوگوں کو پروگرام میں بٹھا کے نا ان کے ساتھ تقریباً بدتمیزی کر دیتے ہیں. اقرار الحسن صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کافی کچھ کیا. تو وہ مجھے ایک دوست, میوچل دوست بتا رہا تھا کہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہ مجھے اٹھایا جاؤں میں. تو ہم نے کہا یار لوگ تو اٹھائے جانے سے ڈرتے ہیں. کہتا ہے 2-3 دن کے لیے اٹھاتے ہیں, امیج بن جاتا ہے, انقلابی بن جاتے ہیں, تو 3-4 دن کی محنت ہے, اس کے بعد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک میرے سے بھی زیادہ صاف سر والے ایک صاحب ہیں, ٹھیک ہے, کام عمر ان کی بہت چھوٹی ہے مجھ سے, ٹھیک ہے, بلکہ میرے تجربے سے بھی کم عمر ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, میں سمجھ گیا ہوں جی. لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھیے اگر تو صحافت کرنی ہے اور بھوکے بننا ہے
اور یہ نصرت جاوید اور رضی دادا جیسوں کی طرح زندگی گزارنی ہے تو وہ تو بھائی اس کے لیے تو میں صحافت میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ ایک دوستوں کی انفارمل میٹنگ میں, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر راتوں رات جو ہے وہ اوپر جانا ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے چلا جائے. جی. اور وہ صاحب اس کے بعد پی ٹی آئی میں چلے گئے. جی. اور وہ پی ٹی آئی کا بیانہ پیٹتے رہے. آج کل ان کا واردات کیا ہے, آج کل وہ لائن کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. جی وہی پچ کے دونوں طرف, پچ کے تو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ادھر سے جناب وہ احباب سے بھی دہاڑی لگا رہے ہیں, ہاں جی, ادھر سے یوتھیوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے تو یہ چلتا ہے. صحیح سیزن ویسے انہوں نے لگایا 2018 میں عمران خان سے بھی سیزن لگایا, اور اس کے بعد آ کے اینٹی عمران خان بھی ہو کے انہوں نے سیزن لگایا ہر طرف. لیکن دادا یزید سے تعلقات بھی, حسین کو بھی اسلام, یہ وہ والا ہے. کیا بات, یہ وہ والی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا. آخری سوال, شہزاد اکبر صاحب کو بارشتے سمندر لے کے آ جائے گا؟ وہ زیر سمندر بھی لائے جا سکتے ہیں. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ اندرونی. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے دادا, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.